آج بات کرتے ہیں اردو قواعد کے ایک بہت ہی بنیادی مگر اہم حصے کی، یعنی اسم معرفہ کی، انگریزی میں جسے پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ تو آئیے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی شخص، جگہ یا چیز کو عام سے خاص کیسے بناتے ہیں؟ زبان میں ایسا کیا ہے جو کسی چیز کو ایک الگ، ایک مخصوص شناخت دیتا ہے؟ آج کی ہماری ساری گفتگو اسی سوال کے گرد گھومے گی۔ اور اس سوال کا جواب ہے اسم معرفہ۔ بہت سادہ سی تعریف ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو۔ یوں سمجھے کہ یہ ایک طرح کا اسپیشل ٹیگ ہے جو ایک چیز کو باقی سب سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں ہے، وہ ایک خاص شخص ہیں، ہے نا؟ اسی طرح تاج محل کوئی عام سی عمارت نہیں بلکہ ایک بالکل خاص منفرد یادگار ہے، اور قرآن مجید یہ کوئی بھی کتاب نہیں بلکہ ایک مقدس اور مخصوص کتاب ہے۔ یہ سب اسم معرفہ کی بہترین مثالیں ہیں۔ اچھا، تو تعریف تو سمجھ میں آ گئی۔ اب چلے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی مختلف قسمیں کون کون سی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اردو قواعد میں اسم معرفہ کو سمجھنے کے لیے اسے 5 بڑی قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ اس سے اس کے الگ الگ استعمال کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 قسم۔ سب سے پہلی ہے اسم علم، یعنی کسی کا ذاتی نام، جیسے احمد یا فاطمہ، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد ہے اسم ضمیر، یعنی وہ لفظ جو نام کی جگہ استعمال ہوں، جیسے وہ یا تم۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ، جس سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا جب ہم کہتے ہیں یہ کتاب یا وہ گھر۔ پھر آتی ہے اسم موصول، جو جملوں کو جوڑنے کے کام آتی ہے، جیسے جو یا جس۔ اور آخر میں ہے اسم منادا، جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اے لڑکے۔ تو اصل بات یہی ہے، ان 5 قسموں کو سمجھنا ہی اس پورے تصور پر مہارت حاصل کرنے کی چابی ہے۔ ہر قسم کا اپنا ایک خاص کام ہے، اور یہ سب مل کر ہماری زبان کو زیادہ واضح اور مؤثر بناتی ہیں۔ چلیں، تھیوری تو ہو گئی، اب ذرا عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ اسے استعمال کرنے کے اصول کیا ہیں اور وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہاں کچھ باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی تو وہی کہ اسم معرفہ کسی بھی اسم کو خاص بنا دیتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اسم علم کی بھی آگے اپنی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کا خطاب یا لقب۔ اور تیسری بات، اور یہ بہت اہم ہے، کہ اردو میں اسم معرفہ کے ساتھ انگریزی کی طرح اے یا دا جیسے آرٹیکلز استعمال نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ سب سے بڑی اور عام غلطی کیا ہے جس سے بچنا چاہیے؟ وہ کیا چیز ہے جس میں اکثر لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں؟ سب سے عام غلطی ہے عام اسم اور خاص اسم میں فرق نہ کر پانا، یعنی اسم نکیرہ اور اسم معرفہ کو مکس کر دینا۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں شہر تو یہ ایک عام اسم ہے، یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لاہور، کراچی، لندن، کچھ بھی۔ لیکن جب ہم دہلی کہتے ہیں تو اب بات بالکل واضح ہے، ہم صرف ایک خاص شہر کی بات کر رہے ہیں۔ اور بس یہی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سبق ہے، تخصیص، یعنی کسی چیز کو خاص بنانا۔ عام اور خاص کے درمیان کا یہ فرق سمجھنا ہی اسم معرفہ کے صحیح استعمال کی بنیاد ہے۔ جب شہر کہا جائے تو ذہن میں کوئی بھی شہر آ سکتا ہے، لیکن جب دہلی کہا جائے تو تصور صرف ایک ہی جگہ کا آتا ہے۔ یہی تو اسم معرفہ کا کمال ہے۔ تو اب اس معلومات کی روشنی میں ایک چھوٹا سا کام کریں، اپنے آس پاس دیکھیں، کتابوں میں، اپنے شہر میں، دوستوں کے ناموں میں۔ کیا اب اسم معرفہ کو پہچاننا کچھ زیادہ آسان لگ رہا ہے؟ یہی آج کا چیلنج ہے۔